الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست و پرہیزگار ہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو گزشتہ جمعوں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت کی فضیلت کیا ہے، یہ امت کی اہمیت کیا ہے، یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بہترین امت کہا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر انبیاء کا یہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ جب قوم میں بگاڑ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجتا ان کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے ایک رسول کو بھیجا جائے۔ وہ رسول وہ امت میں پھر اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا، انہیں تقوی پرہیزگاری کی دعوت دیتا۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ختم نبوت مجھ پر ہو چکی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تبلیغ کا کام تھا وہ 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک علماء اکرام، ایک اولیاء اللہ میں۔ علماء اکرام ظاہر کو صحیح کرتے، اولیاء اللہ انسان کے باطن کو صحیح کرتے، اور انہی اولیاء اللہ میں آج جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، شہباز ڈھکن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج آپ کا عرس مبارک ہے، پیر کے دن آج انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جسے بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ آپ کا روضہ مبارک کرناٹکا گلبرگہ میں موجود ہے، لوگ اپنی سعادت مندی سمجھتے آپ کی بارگاہ پہ حاضر ہونا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے۔ تو یہ ڈکن کے شہنشاہ کہلائے جاتے ہیں، اور آپ کا یہ احسان رہا ہے ڈکن پر کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی آپ کو عطا فرمائی، خلافت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ ظاہری بھی حکومت ڈکن کی بندہ نواز چلواتے، اور باطنی حکومت ولایت کی جو حکومت ہے وہ بھی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے چلتی ہے۔ ڈکن کا جو نظام چلتا ہے، ہم کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک چلانے کے لیے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک ہوم منسٹر ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دیش کو چلاتے ہیں۔ ویسے ہی ولایت میں بھی ایسے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ڈکن پر، ہندوستان پر چشتیہ سلسلے کا بڑا احسان رہا ہے۔ آپ ان کے کڑیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اہل ہند پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتیہ سلسلے سے جہاں مشہور ہوتا ہے ڈکن پر، جو ہند پر احسان کیا ہے وہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے مرید خاص و خاص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جسے ہند کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خلیفہ ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ
کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور آپ کے خلیفہ نصیر الدین چراغ علی دہلی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ، جس کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ جب کڑی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اہل ہند پر کتنا بڑا احسان کیا۔ انہی میں بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے۔ بندہ نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو ہر کوئی جو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سعادت ہے کہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد کیا۔ یہ تو عام بندہ کہتا ہے، مگر اللہ نے یہ شان، یہ فضیلت بخشی ہے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وقت کے ولیوں نے آپ کی تعریف کی، وقت کے بادشاہوں نے آپ کی تعریف کی۔ یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، آپ بادشاہ بھی تھے، جیسے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، آپ بھی بادشاہ تھے۔ دین کے لیے آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ اشرفی جو سلسلہ چلتا ہے ان کے بانی، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا دین کو، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا تلاش کر لی، میں نے ساری دنیا کے بارگاہوں پہ حاضری لگائی، مگر جو فیض بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے پلٹتا ہے، جو پھیلتا ہے وہ خصوصی عام پھیلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو میں خطبیت پر فائز ہوں، جو ولایت میں مجھے ایک مقام ہے، جو خطبیت آج میں جس پر فائز ہوں وہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عطائے ہے۔ تو اللہ نے یہ مقام بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، جسے چاہے ولایت عطا کر دے یا خطبیت عطا کر دے، اللہ نے یہ طاقت آپ کو دے رکھی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت زیادہ تذکرے سنتے ہیں، آج آپ کی سیرت غلط بتائی جا رہی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت غلط بتائی جا رہی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے، ولی بھی تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا تھا کہ آپ جو بارگاہ پر جاتے وہاں سلام عرض کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پلٹ کر جواب نہ آتا تو آپ وہ بارگاہ کو زمین کے لیول کر دیا کرتے تھے، وہ درگاہ ہو یا خبر ہو سے توڑ دیا کرتے تھے جب پلٹ کر جواب نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ آپ ایسے ہی کرتے 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 کرناٹکا پہنچ گئے، گلبرگہ پہنچ گئے آپ۔ وہاں پر آپ نے بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کرے، جواب نہیں آیا، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسے ڈھال دو، اسے توڑ دو۔ تو جیسے لوگوں نے آگے بڑھا، اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں سنتے تمہاری آواز؟ ہم سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم نماز میں مشغول تھے، اس لیے آپ کے جواب دینے میں تاخیر ہو گئی۔ جیسے یہ سننا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور آپ تاریخی اشعار آپ کی شان میں لکھے جو آپ کی بارگاہ پہ موجود ہے آج بھی۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جس نے بڑی حکومت اور بڑے طویل عرصے تک آپ نے سنبھالی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں جو بکس رکھ رہے ہیں سینے میں، وہ اس لیے رکھ رہے ہیں، وہ علم کی کمی کی وجہ سے علم کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کو پڑھتے نہیں، اور جو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہر کوئی مانتا ہے، قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے حدیثوں میں، وہ بخاری شریف کو مانی جاتی ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جب
فتح پا لیا تو جتنے جہنم رسید ہوئے تھے انہیں ایک گڑھے میں ڈالا گیا، جس میں ابو جہل بھی موجود تھا، وہ ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو جہل، کیا تم نے میرے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ صحابہ اکرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کس سے مخاطب ہے، کسے کہہ رہے یہ مردوں کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، خدا کی قسم وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کون سن رہے ہیں؟ وہ جو سب سے بڑے کافر ہے، سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ اور آج ولی کے سننے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم علم سے دور ہو گئے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ سونے والے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ سونے والے کو اگر سلام کرو گے تو دیکھنے والا کہے گا یہ پاگل ہے، آدمی سو رہا ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، اس سے سلام کرے، سونے والے کو سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جب قبرستان سے گزرو تو اہل قبور کو سلام کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عام بندہ جو خبر میں موجود ہے وہ زندہ ہے، تو اللہ کے ولی کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک عام بندہ سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، تو ولی کی سننا اور اس کے جواب دینے کی طاقت کیا ہوگی؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے فرائض ادا کرتے ہیں، میں نے ان پر جو فرض کیا وہ فرائض ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، تو میرا قرب اتنا پا لیتے ہیں، اتنا پا لے کہ میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ جسے دوست بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کان ان کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ یہ شان ولی کی ہوتی ہے۔ یہ عام ولی جو اللہ جسے اپنا دوست کہہ لیتا ہے، اور جسے خطب بنا دیا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جسے غوث بنا دیا جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمیں علم سے وابستہ ہونا ہے، علماء اکرام سے وابستہ ہونا ہے، تاکہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کر سکیں۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جس نے اہل ڈھکن پر ظاہری طور پر بھی احسان کیا اور باطنی بھی طور پر احسان کیا، اور یہ عام بات ہے۔ ہر زمانے میں ولی کا مذاق اڑانے والے موجود رہے، ہر زمانے میں۔ ولی کیا ان لوگوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، ولی کو کیا چھوڑیں گے؟ ہر دور میں یہ جاہل لوگ موجود رہے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، 4 نوجوان چھچوروں نے آپ کے ساتھ مذاق کا ایک کھیل کھیلا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ ان کو ولایت کے یہ ولی کہا جاتا ہے، آج انہیں لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا جائے، ایسا کچھ کام کرے۔ یہ 4 شیطان دوست مل کر یہ منصوبہ بنائے کہ ایک دوست کفن پہنے گا اور ڈولے میں لیٹ جائے گا، اور باقی کے دوست انہیں بندہ نواز کے پاس لے کر جائیں گے اور کہیں گے ہمارے دوست کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانے لگے، تکبیر تحریمہ کہہ دے، جب دوست اٹھ کر مذاق ہنستے ہوئے اٹھ جائیں ڈولے میں سے، یہ کہہ کر طے ہو گیا، ایک دوست نے کفن پہن لیا، ڈولے میں لیٹ گیا، اور دوسرے دوستوں نے پکڑ کر بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں لے کر گئے اور کہنے لگے حضرت یہ ہمارا دوست ہے جس کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے زندوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو کہنے لگے حضرت یہ مر گیا ہے، ہم اسے غسل دے کر کفن پہنا کر ڈولے میں رکھ کر آئے، یہ مر گیا ہے، اب اس کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ مر گیا تو چلو مردوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اور آپ گئے، نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہا، جیسے ہی تکبیر کہنا تھا اب یہ خوش ہو گئے، اب دوست اٹھے گا اور ان کا آج مذاق بن جائے گا، آج یہ رسوا ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھے، دوسری تکبیر کہہ دیے، تیسری تکبیر کر دیے، سلام پھیر دیے، دوست اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔
فوراً بھاگتے ہیں، سلام کے بعد دیکھتے ہیں تو دوست انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ، تو بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہم تو صرف آپ کو رسوا کرنے کے لیے یہ مذاق کر رہے تھے، یہ مرا نہیں تھا، یہ آپ کے جملوں سے مر گیا ہے، حضرت ہم مذاق کے لیے آئے تھے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں حضرت۔ تو حضرت کہنے لگے میں نے نماز جنازہ پڑھا دیا ہے، اب لے کر جاؤ اسے دفن کر دو۔ وہ کہنے لگے حضرت بڑی معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آپ سے، کچھ کیجئے۔ تو بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کیا، اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو اللہ نے یہ مقام بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، جسے چاہے موت کا مزہ چکھا سکتے تھے، جسے چاہے پلٹا کر زندگی کا مزہ چکھا سکتے، یہ مقام بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ حال میں ہمارے ایک بزرگ گزرے جو انگریزوں کے دور میں تھے، پیر مہر علی شاہ سرکار۔ آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے تو ایک انگریز فوجی آپ کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا، حضرت تسبیح سے ذکر کر رہے تھے، پوچھنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ تسبیح کو پکڑ کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ سرکار اس کے ہاتھ میں بندوق دے کر پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ تو وہ سمجھا کہ میں حضرت کو حقیر جانتے ہوئے وہ بندوق کو نکالا اور چوڑی کو نشانہ بنا کر گولی مارا اور اس کو ختم کر دیا۔ کہنے لگا حضرت یہ ہے بول کر۔ تو پیر مہر علی شاہ سرکار اٹھے اور وہ چوڑی کے پاس گئے اور اپنی تسبیح لگائے، وہ چوڑی زندہ ہو گئی۔ آپ کہنے لگے یہ ہے بول کر۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ سرکار کا یہ اللہ نے مقام دیا ہے، تو بندہ نواز کا کیا مقام ہوگا سوچے۔ تو بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے انعامات یہ ڈکن پر کیے۔ آپ کی عمر مبارک 105 سال تھی، آپ کی زندگی مبارک 105 سال، اور آپ اسی کے مطابق آپ نے 105 کتابیں لکھی۔ اور اگر کوئی ایک کتاب پڑھ لے تو یقین جانے کہ وہ اپنی دنیا بدلنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنے دل کا ماحول بدلنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ ویسی آپ نے کتابیں لکھی ہے معرفت، ویسے تصوف پر آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ آداب مریدین کوئی پڑھ کر دیکھ لے وہ سمجھے گا ابھی تک میں جو زندگی گزار رہا تھا، میری زندگی جانوروں سے بدتر تھی میں جو زندگی گزارا۔ ایک صفحہ پڑھ لے کوئی، آپ کا ایک سبق پڑھ لے کوئی، وہ کہے گا بے شک جو میں نے ابھی زندگی گزاری وہ صرف جانوروں کے سر کی زندگی گزاری، بس پیدا ہوا تھا، کھا رہا تھا، بڑا ہو گیا تھا، اللہ کی عبادت کا حق میں نے کبھی ادا نہیں کیا۔ ویسے آپ نے کتابیں لکھی، قرآن کی تصویر آپ نے لکھی، پڑھے لے کر معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا علمی مقام آپ کا اللہ نے عطا کیا تھا۔ یہ ایک عام بات ہے، اگر کوئی علم میں ماہر ہوتا ہے تو ولایت میں اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور جو ولایت میں جس کا چرچا ہوتا ہے اس کا علم میں چرچا نہیں ہوتا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم کے امام مانے جاتے ہیں، مگر ہماری توجہ ان کے ولایت کے طرف نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں نے علماء کہتے ہیں مگر اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ ولی نہیں تھے، بول آپ پائے کہ ولایت کے اونچے اونچے مقام پر فائز تھے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ولایت ولی بھی تھے مگر ان کا وصف جو تھا، ان کی جو ٹھہرنا جو تھا وہ علم کے طرف تھا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بادشاہ، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علم کے کارنامے میں ایسے تھے آپ کے ایک دن میں 12 سبق آپ پڑھایا کرتے تھے، 12 لینگویجز آپ اکیلے پڑھایا کرتے تھے ایک دن میں، اور اگر ایک آیت کی تصویر بیان کرنا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 40 طریقے سے بیان کرتے تھے۔ یہ علمی مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مگر ہم ولایت کے طور پر جانتے ہیں۔ مگر بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ وہ ولی ہے جس نے علم میں بھی اپنے گاڑے جھنڈے اور ولایت میں بھی اپنے جھنڈے پاڑے۔ ہم نہیں جانتے بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلبرگہ میں آپ کی بارگاہ ہے، جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں، مگر
اس دیش کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں محدث مانا جاتا ہے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، وہ پائے کا علم آپ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کے عرس مبارک کے موقع پر گھر میں فاتحہ خوانی کریں، کیونکہ یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ بڑے خوددار ہوا کرتے، اللہ کے ولی بڑے خوددار ہوا کرتے۔ اگر آپ انہیں ایصال ثواب کے طور پر اگر کوئی ہدیہ بھیجے ان کی بارگاہ میں، وہ بھی پلٹا کر دعا کے ذریعے آپ کی مدد کر دیتے۔ تو جب ولی زبان کھولتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے میں اس کی بات نہیں ٹالتا ہوں۔ تو ہمیں گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہو سکا تو آپ کی بارگاہ کی حاضری کرنی چاہیے، اور کم سے کم ہمیں اتنا کرنا چاہیے آپ کی کم سے کم ایک کتاب لے کر پڑھیں۔ آپ کو معلوم بھی ہو کہ انسان ہوتا کون ہے، مسلمان ہوتا کون ہے، عبادت نام کس چیز کا ہے، یہ بندہ نواز نے بتایا۔ آپ کی آداب مریدین لیں یا تصویر لے کر پڑھیں قرآن کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عبادت میں آپ کے لذت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ بزرگان دین کی کتابیں کھولنا، کتابیں پڑھنا، یہ بالخصوص ان سے خطاب کرنے کے مانند ہوتا ہے۔ تو ہمیں بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ آج ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، فرض علوم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ان لوگوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب دلی سے تشریف لائے تھے 82 سال آپ کی عمر تھی، 82 ایئرس آپ کی ایج تھی جب آپ گلبرگہ تشریف لے کر آئے۔ کس لیے لے کر آئے تھے؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اور آج ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی تبلیغ کیا کریں گے ہم؟ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ایسے نوجوانوں کی کثرت ہے، ایسے بوڑھے لوگوں کی بھی کثرت ہے جن کے دو ہی کام ہیں، ایک کام کرنا نہیں ہے، دوسرے کو کام کرنے دینا نہیں ہے۔ یہ دو ہی کام ہیں ہمارے لوگوں۔ پہلے ہم دین کا کام کرتے نہیں ہیں اور کرنے والے کو کرنے دیتے نہیں ہیں، یہ دو ہمارے کام ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری وجہ سے، میرے قول سے، میرے فعل سے کہیں میرے دین پر تو انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی۔ آج دین کیوں بدلا ہمیں معلوم ہے؟ کوئی قرآن پڑھ کر، کوئی حدیث پڑھ کر دین کو برا نہیں کہہ رہا ہے، اور یقین جائیے خدا کی قسم اگر کوئی قرآن اور حدیث پڑھ لے وہ تو کیا، وہ اس کی نسل دین کو برا نہیں کہے گی۔ دین کو برا کیوں کہا جا رہا ہے پتہ ہے؟ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر دین کو برا کہہ رہے۔ مسلمان چوری کرتا ہے، دین برا ہے کہہ رہے۔ مسلمان بہن کا حق مارتا ہے، دین برا ہے کہہ رہے۔ مسلمان پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، مسلمان بیوی کو اذیت دیتا ہے، مسلمان اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتا، اس لیے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ہمارے قول سے، کہیں ہمارے فعل سے ہمارے دین پر تو انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی۔ اگر ان میں شامل ہے تو اللہ کی پناہ مانگے اس دن سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کیا ہوگا اس دن جب اللہ کہے گا بتا بندے تیری وجہ سے میرے دین پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی، کیا تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا پیش کرو گے رب کے آگے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسی گزارے جس میں اللہ اور رسول راضی ہو جائیں، ایسی زندگی نہ گزارے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں۔ اور ہو سکتا ہے کس کے موت کا کب وقت ہے کسے پتہ نہیں ہے، وقت اللہ نے دیا ہے، توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی بھی کوتاہی میں گزر گئی، اگر توبہ کا موقع مل گیا تو یہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، یہ اتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ اور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ عنایت کیا تھا اپنے چاہنے والوں کو۔ یہ وظیفہ دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو، کس طریقے کی بیماری ہو، آپ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحم کے لام سے ملا کر
الحمدللہ پڑھ کر پڑھے، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پیجیے، اول آخر درود پڑھے، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ اور یہ الحمدللہ کئی لوگوں کو ثابت ہے، ہم نے خود یہ کر کر دیکھا ہے۔ آپ بھی اپنے صبح گھر میں اٹھے تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور گھر میں سب کو پلائے، انشاءاللہ اس سے جو بیماریاں چل رہے ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اہم اعلان ہے کہ جو اتوار آ رہا ہے، کل نہیں پرسوں جو اتوار آ رہا ہے، ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہمارے گھر پر اجتماع ہوتا ہے۔ دن میں 3 بجے لیڈیز کا اجتماع ہوتا ہے، رات 9:30 بجے مرد حضرات کا اجتماع ہوتا ہے۔ آج تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، درود کا دستر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ آئیے دین سے وابستہ ہو جائیے، علم سے وابستہ ہو جائیے۔ بس آپ کو بلانے کا، وہاں پر محفل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں۔ آج اپنے زندگی کا کچھ وقت مہینے میں ایک بار ہم علم سیکھنے لگائے کم سے کم، ورنہ ہمیں تو چاہیے کہ ایک اچھے عالم کو پکڑ کر روز اس سے ٹیوشن لیں۔ تو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے، دن میں 3 بجے خواتین کا، رات 9:30 بجے مرد حضرات کا ہوتا ہے۔ اپنے خواتین کو بھیجے، بہت کم ہوتا ہے جہاں خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں، انشاءاللہ بھیجے۔ آپ بھی سیکھیں گے، اپنی خواتین سیکھیں گے، ہم سیکھیں گے تو اپنی ذات تک رکھیں گے، مگر جب لیڈیز سیکھ جائیں گے وہ اپنی اولاد میں اس کی منتقل کریں گے۔ تو آپ بھی آئیے، اپنے گھر والوں کو بھیجیے، دوست احباب کو کہیے۔ امرو بھائی کا مکان محمدیہ مسجد کے سامنے امرو بھائی کے مکان پر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے حال کو ہم سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں مالک، سب کے دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، سب کی تمام دلی جائز مرادیں پوری عطا فرما، سب کو ذہنی سکون عطا فرما، سب کو دلی سکون عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو موجود ہے اللہ انہیں صحت کے ساتھ عمر درازی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرہ جانے کی توفیق عطا فرما، بار بار عمرہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔